الرحمن الرحیم باب ورائی ترک شبہات، پرہیزگاری اختیار کرنے یا شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُونَ حَيًّا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے کہ تم اس بات کو ہلکا سمجھتے ہو حالانکہ وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ دراصل یہ آیت اللہ رب العالمین اس وقت نازل کی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگائی گئی اور جو صحابہ لگائے یا منافقین لگائے اور اس میں سے کچھ صحابہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو کر اس میں شریک ہو گئے، اسے ہلکا سمجھ رہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت، اور اسے وہ ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک یہ ظلم۔ یہ تو امہات المومنین کی بات ہے، اگر کوئی ایک عام عورت پہ بھی اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ کل اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اسے کہیں گے، بلکہ یہ جرم و گناہ کا اعتبار بہت بڑی بات ہے، یہاں تک کہ اسے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بہت سے گناہ کو محض اس لیے کر لیتا ہے کہ اس کی نظر میں ہلکے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ ظاہر چھوٹا یا بڑا جسے ہم سمجھتے ہیں، اس کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کوئی بھی گناہ جو انسان ظاہری کرتا ہے یا پوشیدہ طور پر کرتا ہے، ہر ایک کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ حساب سے لے گا۔ ظاہری طور پر کھلے طور پہ کرتا ہے یا چھپا کر کرتا ہے، جو گناہ کو جس طرح کیا اللہ رب العالمین اس طرح سے اس کا حساب لے گا۔ سب سے پہلے حدیث اس میں نعمان بن بشیر سے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا ان الحلال بین وان الحرام البین، بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں مستبحات یعنی صبح والی چیز ہے، شک جس کے بارے میں شریعت میں کوئی نص موجود نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، بس جو صبح والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ جس میں آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اور اس چیز پہ آپ واقع ہونے سے اس کو چھوڑ دیے کہ نہیں اگر یہ حرام ہوا تو نہیں اس کو عمل کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، شبہات میں گر گیا یعنی اس نے اختیار کر لیا، اور شبہات وہ حرام میں وہ مبتلا ہو گیا جیسے وہ چرواہا۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک چرواہا اپنی چراگاہ یعنی اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور کچھ مخصوص چراگاہ ہوتے ہیں کہ جس کے قریب لے جانا منع ہوتا ہے کہ تم کسی دوسرے کے قریب چراگاہ میں مت لے جاؤ کہ دوسرے کے کھیت سے وہ چر لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا چراگاہ اس کی حرام کردہ چیز ہے، تم اتنا قریب بھی حرام کا مت ہو جاؤ کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، ہر بادشاہ کا ایک مخصوص چراگاہ ہوتا ہے جس میں وہ داخل ہونے کی اس کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ کا چراگاہ جو ہے وہ اللہ کا حرام کردہ چیز ہے جس کے قریب جانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ سنو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے اس حصے کے حال کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی جسد مضغہ، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے وہ اذا صلحت صلحت جسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا، اذا فسدت فسدت جسد کلہ، اگر وہ برباد تو پورا جسم برباد۔ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں بہت ساری چیزوں کو بتایا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ شک اور صبح والی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جس چیز میں بھی آپ کو شریعت میں نص موجود نہیں ہے اور آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں۔ دوسری چیز اس میں یہ بتایا گیا کہ حلال اور حرام دونوں چیزوں کو شریعت میں بیان کر دیا ہے، کسی چیز کو چھپایا نہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے میں شریعت سے پردہ میں رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، ہم تمہیں ایسے روز روشن ساحرہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تاریخی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں شریعت نے تمہارے لیے رہنمائی نہ کی ہو۔
تو اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا اور اس چیز کو بارے میں بتلا دیا. اور دوسری چیز اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس اصل انسان کی خوبصورتی اس کی باطنی سے ہوگی، اس کا اندر کا جیسا ہوگا، اندر میں خیالات، زبان سے وہی چیز نظر آئے گی، وہ چیز وہ کرتا ہوا نظر آئے گا. مطلب یہ کہ اگر انسان کا جسم کا وہ حصہ دل اگر صحیح ہے تو پورا عز جوارح جو ہے وہ اطمینان. کیوں اللہ رب العالمین نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. جسم کو اللہ نے نہیں کہا. دل آپ کا اطمینان ہوگا تو پورا جسم آپ کا اطمینان ہوگا. دل بے چین ہوگا تو پورا جسم بے چین ہوگا. تو اصل پتہ چلا کہ اصل ہماری خوبی باطنی سے چھپی ہوئی، کہ جیسا ہمارے اندر چھپا ہوا ہے اس چیز کے حساب سے ہمارا حساب ہوگا. ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور ملی، ایک کھجور گری. آپ نے فرمایا، اسے اٹھایا اور فرمایا کہ اگر مجھے اس کے صدقے میں ہونے کا علم، ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کھجور کو کھا لیتا. ایک کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے اٹھایا اور کہے کہ اگر یہ صدقہ نہ ہوتا، اس کا اندیشہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا. اس حدیث میں دیکھیے پہلی چیز یہ بات پتہ چلی کہ اگر راستے میں کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو انسان اسے استعمال کر سکتا ہے. تب استعمال کرنے کا شریعت میں گری پڑی چیز کا کیا حکم ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو کوئی تھیلا یا کوئی چیز ایسا گر گیا جس میں پیسہ ہے یا کچھ ہے یا پیسہ ہی گرا ہوا مل گیا، آپ اسے اٹھائیں، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ آپ اس کو کھائیں گے کہ کیا کتنا صدقہ کریں گے کیا؟ اس کے بارے میں شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بیگ یا کچھ ایسا گرا جس کے بارے میں یعنی کوئی ایسی چیز گری تو شریعت یہ کہتا ہے 1 سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرنا ہے. اس کے اصل مالک کو تمہیں کھوجنا ہے کہ یہ کس کا ہے، کہ اس تھیلی کے بارے میں اور جب وہ مل جائے تو اس کے تعلق سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کا تھیلی اس کلر کا تھا، اس کا دھاگا اس کلر کا بنا ہوا تھا، وہ بیگ میں کیا تھا، ہر ایک چیز کا ڈیٹیل پوچھنا ہے، اس کے بعد دینا. اور اگر 1 سال تک کوئی نہ ملے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا 20واں حصہ یعنی 100 ملا تو اب 20 روپے صدقہ کریے گا اور 80 روپے آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے. تو ہر 20% ہم اللہ کے راہ میں صدقہ کریں گے. جو چیز بھی، چاہے سونے کی کوئی چیز گری ہوئی مل جائے، کچھ ہیرے کی مل جائے یا پیسہ مل جائے، کچھ بھی مل جائے تو اسے اب مان لیے کہ پیسہ مل گیا. اب پیسہ تو ہم کسی کو کہیں گے کہ بھائی پیسہ آپ کا گرا ہوا اماؤنٹ بتا دیں، کوئی بھی کہہ دے گا. ایمان کا تو دور نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے یہاں پہ میرا نہیں ہے. گری پڑی ہوئی چیز کا کوئی سامان کے ساتھ کوئی بیگ ہے تو اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ اگر ایسا ہو تو آپ اس چیز کو اعلان کرنا ہے اور اس کے اصل مالک کو کھوجنا. اگر نہ ملے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پیسہ ملا وہاں پر نہیں جانتے راستے میں کس کا ہے. اگر آپ ہر روز آتے ہیں یا اگل بغل پوچھ لیں کہ بھائی اس راستے میں اگر کسی نے کچھ گرا ہو ہم سے ملے. اگر کوئی شخص آ کر آپ سے کہتا ہے کہ بھیا کل آپ کچھ اٹھائے تھے، میرا کچھ پیسہ اماؤنٹ گر گیا، کیا اماؤنٹ تھا آپ کا؟ 2000 روپے. تو 2000 میں 500 کے نوٹ کتنے تھے؟ آپ نے پوچھا، بتلا دیا 4 نوٹ تھی 500 کے، یا بتلا دیا کہ 100 کے نوٹ. اگر وہ صحیح بتلا دیا تو آپ اسے دیں. لیکن آپ کا یہ حق ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ کو کوئی چیز ملا، نہ کہ آپ اس کو دبا دیں. اب دوسری چیز اس میں یہ پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صحابہ کے اندر مفلسی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قریبی تھی کہ اللہ کے رسول نے ایک کھجور اٹھائے، وہ بھی اللہ کے رسول کہے کہ اگر مجھے صدقے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کھا لیتا. تو پتہ یہ چلا کہ شک نہ ہوتا کہ صدقے کا ہے، اللہ کے رسول سے کھا لیتے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے آل و عیال پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات جو ہے وہ حرام ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب حسن حسین جو صدقے کے کھجور جو منہ میں ڈال دیا، اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کر نکالا کہ ہماری خاندان کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، تو اللہ کے رسول کے خاندان کے لیے چیز حرام ہے. ایک دوسری یہ روایت ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت وہ بھی نواس بن سمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوچھا گیا کہ اچھا اخلاق یعنی کہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. ہر وہ چیز جو تم دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہو، اچھا کرتے ہو، وہ نیکی. اور برائی کی تعریف کیا کی آپ نے فرمایا والاسم، اور گناہ.
جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرتے، تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرتے وہ گناہ. تم نے کسی کو اونچی آواز میں ڈانٹ دی، تم نے کسی کو برا کہہ دیا، دل کہہ رہا کہ تم صحیح نہیں، تم اس کو ذلیل کی، تم اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، تم اس سے اچھے سے بات نہیں کرتے. اگر دل اس چیز کی گواہی دے رہا ہے مطلب یہ آپ کام کو غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث ابھی آئی تو اس یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نیکی دیکھنا چاہتے ہو، اچھا اخلاق، ہر اچھی چیز جو تم کرتے ہو جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا وہ نیکی، اور بری چیز جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے اور جس سے لوگوں کو اطلاع ہونے سے تمہیں ڈر ہو کہ لوگوں کو میرا یہ کام پتہ نہ چلے، وہ گناہ ہے. چاہے آپ چوری کر رہے ہو، برائی کا کام کر رہے ہو، کوئی فحاشی کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کو اس چیز کا اندیشہ ہے کہ کوئی میرے بیوی کو پتہ نہ چلے، میرے بھائیوں کو پتہ نہ، اور اس چیز سے آپ بچ رہے مطلب وہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے گناہ کو جانچنے کا ایک چھوٹا سا سمپل اگزامپل دیا کہ اس طرح سے تم دیکھ سکتے ہو کہ کیا. ایک اور روایت اس میں آگے میں آتی ہے کہ حضرت وابصہ بنت معبد سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے فرمایا تم نیکی کی بات پوچھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس شخص نے کہا کہ آپ ہمیں نیکی کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھتے ہو، اپنے دل سے پوچھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو جائے. نیکی وہ کام ہے جو کرنے کے بعد دل میں اطمینان ہو کہ ہم کوئی اچھا کام کریں. چاہے آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ کوئی کسی کے ڈاکٹر کے بارے میں پتہ کر رہا ہے اور اس چیز کے بارے میں اسے علم نہیں، آپ اس شخص کو بتائیں بھائی فلاں ڈاکٹر سے تم جا کر مل لو، وہ بہت اچھا فزیشین ہے، اس سے جا کر مل لو، تمہارا بہت اچھا علاج کریں گے. اور اس چیز کو بتا دے، وہ شخص چلا گیا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو وہ غلط جگہ پہ جا رہا تھا، اس کو صحیح رہنمائی کی. آپ کسی کو بتلا دیے فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، یہ چیز سستا ملے گی تمہیں. تو یہ چیز جو لوگوں کی تم رہنمائی کر رہے ہو، بغیر پوچھے بتلا رہے ہو، تو یہ نیکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نیکی جو تمہارے دل میں اطمینان پیدا کر دے. اور آپ نے فرمایا کہ دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو. اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کے بابی تردد ہو، اگرچہ لوگ جو اس کو جوڑنے کا فتویٰ دے دیں. اس میں کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برا یہ ہے کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ تم کوئی کام ایسا کیے، مان لیے کہ آپ کی لڑائی کسی سے ہوئی اور آپ اس کو یعنی کچھ اونچے آواز میں کہہ دیا یا اس کو ڈانٹ دیے یا کچھ اور اس کے بارے میں، تم اپنے بارے میں سوچو پہلے تم کیسے تھے ابھی کیسے ہو گئے. لوگ آپ کو کہے بہت اچھا کیا، اس انسان کو سبق سکھانا ہی تھا، وہ بہت گھمنڈ کرتا تھا، بہت تکبر تھا اس کے اندر، ٹھیک کیا آپ اس کو سنائے، ایک دم سنانا ضروری تھا. لیکن آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو سب کے سامنے جو کیے نا یہ صحیح نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگرچہ لوگ تم کو اس کے بارے میں اچھا فتویٰ دے کے بہت اچھا کیے، لیکن تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہم کیے صحیح نہیں. اللہ کے رسول نے کہا یہ گناہ ہے. جو تمہارا دل کہے وہ گناہ ہے. جو لوگ لاکھ کہتے اچھا ہے، اگر دل گواہی دیتے کہ نہیں یہ ہم صحیح نہیں کیے، گناہ ہے. دل وہ ہے جس کا کرنے کے بعد خود اطمینان ہو جائے. لاکھ لوگ برا کہیں، لاکھ لوگ برا کہیں، لیکن آپ کے دل میں نہیں ہم نے اچھا کام کیا. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے. اگر لوگ اس برائی کی سراہنا بھی کریں لیکن تمہارا دل یہ کہتا نہیں برا ہے تو برا ہے، اس چیز کو کہ اللہ کے رسول نے تمہارے دل کو اس کے تعلق سے بتا دیا. اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے کہ عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو باب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی اور ان کے پاس ایک عورت آ کر کہی کہ میں نے تو عقبہ کو اور اس لڑکی کو جس سے عقبہ شادی کی ہے، عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو دودھ پلایا. تو عقبہ نے کہا کہ مجھے نہ معلوم نہیں اس چیز کے بارے میں. تو بولے کہ ٹھیک ہے آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں نے دودھ پلایا ہے اور نہ تم نے اس کے بابت مجھے پہلے بتایا. عقبہ کہتے ہیں کہ نہ تم نے کبھی مجھ کو بتایا کہ تم مجھے دودھ پلائے یا میری بیوی کو دودھ پلائے، آج آ کر تم بتائے نا مجھے اس چیز کا معلوم. بولا ٹھیک ہے چلو اللہ کے رسول کے پاس. تو وہ لوگ مدینہ آیا اور آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نکاح کیسے قائم رہ سکتی ہے جبکہ یہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ عقبہ اس لڑکی کو دودھ پلائے. اللہ کے رسول نے دونوں کے نکاح کو فسخ کر دیا. اب یہاں پر دیکھیے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر جس طرح حقیقی بھائی بہن میں نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسی طرح اگر کوئی عورت کسی چھوٹے بچے کو بچپنے میں دودھ پلا دیتی جسے رضاعت کرتے ہیں، رضاعی بھائی بہن، دودھ شریک بھائی بہن، جو 5 گھونٹ
جس کی شریعت میں مقرر کی، 5 چسکی اگر وہ پی لیتا ہے بچہ، لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس عورت کی جتنے بھی اولاد ہے وہ سب اس کے بھائی اور بہن ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف ہوگا، باقی اس کے بھائی بہن نہیں پیے، تو وہ اس عورت کے باقی بھائی بہن میں، جیسے اگر کوئی عورت کسی بچے کو، اگر کسی کو مان لیے کہ اگر وہ احمد کو پلاتی ہے اور احمد جو ہے اس عورت کے تمام اولاد پہ احمد جو ہے اس کا حکم ہوگا بھائی بہن کا، رجائی بھائی بہن، لیکن احمد کے اگر دوسرے بھائی بہن ہیں تو اس پر یہ حکم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے دودھ نہیں پیا۔ تو اللہ کے رسول نے جب صحابہ دیکھے شک، اس میں ان کو، اس صحابی کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے پیا، نہ اس کی بیوی کو پتا تھا کہ اس نے پیا، اور وہ کہہ رہے کہ ہم کو بتائے بھی نہیں، لیکن اس عورت کی گواہی پہ اس عورت کو یاد تھی کہ ہم نے پلائے۔ جب پتا ہوا حلال واضح حرام واضح دونوں کے بیچ میں شک والی چیز ہے، یہ شک تھا اس صحابی کو، جب اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے اس کے نکاح کو فسخ کر دیا۔ پتا چلا کہ اگر کسی مسئلے میں انسان الجھ جائے، پھنس جائے، تو بڑے عالم کے پاس جا کر اس مسئلے کا دریافت کر سکتا ہے، اس کے بارے میں فتویٰ پوچھ سکتا ہے، اس کے لیے سفر کر سکتا ہے۔ اگر اس کے تشخیصی وقت جواب نہ ملے تو 1 سے 2 عالم سے مل کر اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ اگر صحیح رائے اس تک آ جائے، جمہور کا صحیح فیصلہ آ جائے، تو اپنے اس چیز سے وہ رجوع کرتے ہیں۔ اس حدیث ہمیں بتا رہی کہ اللہ کے رسول نے جب اس کا صحیح فیصلہ کر دیا، وہ صحابی اس نکاح میں باقی نہیں رہے بلکہ اس نکاح کو توڑ دیے اور اس چیز سے ہٹ گئے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلے کہ شک والی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ حسن بن علی سے روایت ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا، وہ چیزیں چھوڑ جو تمہیں شک میں ڈالیں، دع ما یریبک الی ما یریبک، وہ چیزیں چھوڑ جو تمہیں شک میں ڈال دے، اور اسے اختیار نہ کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور فائدہ بتایا، جس میں ذرہ برابر بھی شک ہو اس کام کو کرنا چھوڑ دو، کہ حلال ہے کہ حرام ہے، کہ ہم کریں کہ نہیں کریں۔ اب مان لیے کہ کوئی ایسا کام ہم کر رہے ہیں، جیسے آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری فنڈ سے ہمیں لون مل رہا ہے جس میں ہمیں 60% 40% ہمیں معاف ہے، تو ہم اس لون کے پیسے لے سکتے ہیں، ہم کاروبار کر سکتے ہیں۔ جب اس میں شرط ہی آ گئی سود کی تو جائز کس طرح ہوگی؟ سرکار آپ کا پورا ہی معاف کر دے، جب یہ کہہ دیا گیا کہ اتنا آپ کا 60% ہم معاف کر دیں گے لیکن اتنا آپ کو لوٹانا ہوگا، وہ لوٹانے کا بہت سارے ایسے ٹرم اینڈ کنڈیشن، 15 لاکھ 20 لاکھ ایسا آفر چل رہا ہے سرکار کی طرف سے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا 6 لاکھ روپیہ معاف ہو جائے گا، 9 لاکھ روپے آپ اس کا بھرنا ہے، اور 9 لاکھ روپے کے لیے اتنی مدت ہے، اگر 9 لاکھ روپیہ آپ اگر 3 سال میں نہیں دے سکتے ہیں تو 9 لاکھ میں 10% آپ کا لگے گا۔ جب لگے گا تو لون کسے کہتے ہیں، سود کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں؟ سرکار نے جو معاف کیا، لیکن آپ کی مدت مقرر کرا، اتنے مدت پہ جس قرض پہ شرط کے ساتھ اس کا منافع، ان کا انٹرسٹ کو جوڑ دیا جائے تو وہ سود ہو گیا۔ اب بہت لوگ تو شک والی جو چیز ہے اس چیز کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس چیز کو ہم چھوڑ دیں۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق کی ایک روایت کو بس بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا جو کما کر لاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ لا کر دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لا کر کچھ دیا، حضرت ابوبکر صدیق اسے کھا لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق جانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس غلام ان کا یہ کہتا ہے کہ آج آپ پوچھیں نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں؟ بولے ہاں بتاؤ تم کہاں سے لائے؟ بولا میں جوانی جاہلیت میں کہانت کہی تھی، میں چالاکی کی چال چلی تھی، اور اس شخص کو مجھے کہانت وہانت نہیں آتی تھی، میں ایسے ہی کہا کہ جاؤ اتنے سال کے بعد تمہارے گھر میں خوشحالی ہوگی، تم یہ کام کرنا، تمہیں بہت برکت ملے گی تمہارے۔ تو شخص کو آج بہت سالوں کے بعد میں ملا تو وہ کہا تم جو کہتے ہو اتنے سال کے بعد میرے ساتھ بہت اچھا ہوا، میرے کاروبار میں بہت برکت ہوا، اسی کی اجرت اس نے مجھ کو دی تھی۔ بولا تم کہانت والے پیسے سے لا کر مجھ کو دیے اور حضرت ابوبکر صدیق کھا لیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ پتہ چلی کہ اس شخص نے نجومی پیش کی تھی اور اس نے یہ لا کر دی، حضرت ابوبکر صدیق فوراً اپنی انگلی ڈالتے ہیں اور پورے چیز کو طے کرتے ہیں، اور وہاں تک طے کرتے ہیں کہ جب تک اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی عرض ایک بھی اس کا نہ رہ گیا، وہ کہتے ہیں اس کے غلام کرے آپ اتنا کرے سب تو نکل گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انس بھی اس کا رہ جائے تو اللہ رب العالمین 40 دن تک حرام کا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتی، اس کا ایک رہ کر اگر خون بن جائے میرے جسم میں تو میں اللہ کے کیا پیش کروں گا، کیا پیش کروں گا؟ اگر اسے نکالتے
جس کی تشریح حافظ ابن حجر کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جائے تو میں اسے نکال دوں گا، میں اپنے پیٹ میں سے نہیں رکھوں گا۔ سوچئے صحابہ حرام سے کس قدر بچتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حرام کے ہر اس لقمے سے بچے جو ہمیں ایسے شک کی طرف سے آئے، جو شک اور صبح جس میں ہو کہ اس کا پیسہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر اس چیز میں شک اور یقین ہو کہ واقعی وہ حرام ہے، پوری طرح سے حرام ہے، ہمیں چاہیے کہ ویسے دعوتوں کو ہم قبول نہ کریں، ویسے چیزوں کو ہم نہ کھائیں جس میں پوری طرح شک کہ وہ حرام کام کرتا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس طرح کا کام نہ کریں جو ہمیں اس طرح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہی معاملہ اگر دیکھا جائے جو حضرت عمر فاروق کے پاس پیش ہوا کہ حضرت عمر فاروق کا جو غلام تھا وہ کیا وہ جا کر اونٹ جو صدقے کا تھا اس سے دودھ دو کر لا کر حضرت عمر فاروق کو دے دیا۔ حضرت عمر فاروق پی لیے تو کہا کہ کہاں سے لائے؟ بولا کہ اونٹ جو بنا ہوا تھا صدقے کا اسی سے دو کر لیا۔ فوراً وہ بھی طے کر دیا، بولے کہ تم مجھے صدقے کا چیز کھلا رہے ہو۔ تو صحابہ کس قدر صدقہ خیرات ان چیزوں سے بچتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم بچیں۔ اللہ نے اگر ہمیں اس لائق بنایا ہے تو ہم بہتر سے بہتر کھائے اور حلال چیز کھائے تاکہ اصل ہماری عبادت ہماری دین بچے، اور ہر ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس میں شک و شبہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حلال چیز کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کھانے والا چیز اگر گرا ملا تو اس کو کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اگر مجھے شک نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا صدقے کا۔ اس کا بھی صدقہ نکالنا ہوگا، کس کا؟ جیسے کھانے کی ان کا کھانے کی چیز اگر ملا تو اس کا صدقہ نہیں نکالنا، وہ کھا سکتے، کیونکہ جب تک اس کا کیا نکالیں گے آپ اس کی قیمت والی چیز جو بتائے گی اس کا 20%۔ اب مان لیجیے کہ بسکٹ کا ایک پیکٹ نکلا ہوا تھا، آپ اس میں دو بسکٹ کسی کو دے دیجیے، ایسا اگر دے دیتے اس کا تو اعلان تو نہیں ہوگا رجات کا اس تعلق سے تو اس کا میں پراپرٹی کا نہیں آیا۔ بھائی بہن، ہاں بھائی بہن اگر ہوئے ہیں، دو شریک بھائی بہن ہوئے ہیں، لیکن پراپرٹی میں کہیں پر میرے نظر سے نہیں گزری، ہم دیکھ کے تحقیق کر کے بتا دیں گے۔